مجھے یہ بتائیے کہ پی کے میں گورنر راج لگانے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی کا خاتمہ، دہشت گردی کا خاتمہ یا کچھ اور؟ ان یور اوپینین مندوخیل صاحب۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آئین کا آرٹیکل 132 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں کوئی معاشی صورتحال ہو یا کوئی اور اس طرح کوئی صورتحال ہو، ایسی صورت میں 2 مہینے کے لیے آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جائیں گے اسمبلی میں۔ اگر اسمبلی اس کو ایکسٹینڈ کرے تو ہو سکے گا، ادروائز 2 مہینے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی۔ اب وہ سوال یہ کہ کیا یہ لگانا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا فیصلہ ہے کہ وہ کریں گے، لیکن کیا پچھلے 12 سال سے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کیا وہ وفاقی حکومت کے ساتھ چل رہی ہے؟ کیا وہ طالبان کے ساتھ جو ان کے مراسم ہیں وہ سب کے پر آویزہ نہیں ہے؟ کیا جو گنڈاپور صاحب جس کا حلقہ ڈی اے خان تھا وہ وہاں پہ جا سکتے تھے، اور موجودہ سہیل آفریدی صاحب جس کا تعلق تیرا سے ہے، کیا وہ تیرا جا سکتے ہیں؟ اور تو میں یہ سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مزدور پھر جا کے جو وہ بار بار وفاقی حکومت کے اوپر یلغا کر کے اور معصوم پشتونوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے اور خود بھاگ جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کب تک چلائیں گے؟ کیا پی ٹی آئی کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں مندوخیل صاحب دس ول بی the last nail in the coffin؟ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ ان کی سیاست تو صرف صوبائی مشینری کے اوپر زندہ ہے، ورنہ یہی پی ٹی آئی تو 12 کروڑ صوبے پنجاب میں بھی ہے، وہاں 12 آدمی آپ کو نکلتے ہوئے دیکھیں۔ یہی پی ٹی آئی تو سندھ میں بھی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے جو احتجاج کی ہے ان کے صوبائی صدر علی مادر شیخ صاحب نے، آپ ذرا وہ اپنے ویڈیو میں دیکھ لیں کہ وہ آدمی 25 آدمی پورے ہیں یا نہیں ہے، جبکہ یہاں 47 صوبائی سیٹیں اور 22 قومی اسمبلی کے اگر ان کے امیدواران بھی ہو جاتے ہیں تو یہ کم 70 بن جاتے ہیں۔ وہاں آپ کو 20-25 بھی میں زیادہ بول رہا ہوں، آپ ویڈیو خود دیکھ لیں۔ کیونکہ صوبے کے اندر بڑی تبدیلیوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ سی ایم شپ چلی جائے، گورنر راج کا قانون آ جائے، نام بھی تبدیل ہو جائے۔ آپ سمجھتے ہیں اتنی ساری تبدیلیوں سے سیاسی استحکام بڑھے گا، معاشی استحکام صوبے کے اندر بڑھے گا، اسپیشلی دہشت گردی ختم ہوگی؟ آر یو کانفیڈنٹ سر؟ جی بالکل، میں نے آپ کو مثال بھی دے دی ہے کہ 12 کروڑ صوبے پنجاب میں 12 آدمی ان کی نکلے، انہوں نے احتجاج کی، جبکہ کچھ 100 کے لگ بھگ تو ایم پی اے بیٹھے ہوئے، بلکہ زیادہ۔ اسی طرح سندھ میں ان کے ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں 6 کروڑ آبادی میں، یہاں ان کا کیا حال ہے، بلوچستان میں کیا حال ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو سرکاری مشینری ہے، سرکاری ملازمین کو استعمال کر کے یہ احتجاج کرے، ورنہ تو سمپل سا سوال ہے کہ پختونخوا کی آبادی 4-4.5 کروڑ ہے، پنجاب کی 12 کروڑ سے اوپر ہے، تو آپ بتاؤ کہ وہاں کیوں لوگ نہیں نکل رہے ہیں؟ کیا وہاں کے لوگ مطمئن ہیں؟ کیا سندھ کے پی ٹی آئی کے ورکر مطمئن ہیں؟ مندوخیل صاحب، جو نام بدلنے کی بات ہو رہی ہے صوبے کے، ایم ایل ولی خان صاحب بھی یہ مطالبہ بہت کرتے رہے ہیں بار بار، آپ کی نظر میں یہ ہے امپورٹنٹ مطالبہ، ہونا چاہیے، نام بدلنا چاہیے یا نہیں سر؟ دیکھیں، بحیثیت پشتون میں تو خود آصف علی زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں، اس سے ہٹ کے کہ میرے پارٹی کے وہ سربراہ ہے، لیکن میں یہ کہوں گا پاکستان کی 64 سالہ تاریخ میں شمال مغربی سرحدی صوبہ نام تھا۔ یہ کوئی نام ہوتا ہے؟ جہاں سندھ ہے، جہاں بلوچستان ہے، جہاں پنجاب ہے، وہاں شمال مغربی سرحدی صوبہ کیوں ہے؟ اور اس کے بعد جا کے مسلم لیگ نون نے ٹانگ اڑا دی اس میں کہ نہیں جی پختونخوا نام نہیں ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا۔ اب خیبر تو ایک ضلع ہے، جہاں وزیر اعلیٰ کا اہلکہ ہے، وہ خیبر ضلع کا نام ہے، اس ضلع کا نام لگا کے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایم پی کا جو مطالبہ ہے وہ درست مطالبہ ہے کہ آپ ضلع کو اور صوبے کا نام کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ خالی پختونخوا نام رکھنے میں کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی۔ I'll come to you مندوخیل صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا، ویلکم کرنا چاہتا ہوں، میں حذیفہ نے جوائن کر لیا ہے، اسٹیٹ منسٹر فرام پی ایم ایل این۔ بہت بہت شکریہ حذیفہ صاحب فار یور پریشیس ٹائم۔ حذیفہ صاحب، سوال یہی ہے کہ پی کے میں گورنر راج لگنے سے حکومت کیا حاصل کرے گی، کہ پی کے کو کیا فائدہ ہوگا، دہشت گردی ختم ہوگی یا نہیں؟ جی بہت شکریہ جی جتوئی صاحب، میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے تھینک یو سر اس اہم معاملے پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر راج لگانے کا کوئی ایسا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور جب بھی یہ فیصلہ ہوگا وہ آئین اور قانون کے تحت ہوگا۔ آئین پاکستان 1973 میں باقاعدہ گورنر راج کی آپشن موجود ہے، اور اسی لیے موجود ہے کہ اگر کوئی صوبہ جو ہے وہ مرکز کے خلاف جانے کی کوشش کرے یا اس کی پالیسیز ایسی ہوں جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو، تو اس صوبے میں گورنر راج لگایا جا سکے۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو میں نے تو 2 مہینے پہلے بھی مشورہ دیا تھا
کہ اگر وہ ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر گورنر راج لگانے کے علاوہ کوئی آپشن اس لیے نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے جو وہاں پر اسمبلی میں تعداد ہے وہ ان کی بہت زیادہ ہے، عدم اعتماد ہم لا نہیں سکتے، اور ظاہر ہے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ہم بیٹھ نہیں سکتے کہ ظاہر ہے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور مرکزی حکومت جو ہے بالکل ارریلیونٹ ہو جائے ایک اہم ترین صوبے کے حوالے سے، وہاں پر آپریشن کے حوالے سے۔ اس لیے ایک آپشن تو ہر وقت موجود رہتی ہے گورنر راج کی، لیکن اگر آپ کہیں کہ حتمی کوئی فیصلہ ہوا، ایسا بالکل پروز اینڈ کونز، I'll reshape my question. پروز اینڈ کونز آف گورنر راج کیا ہیں حذیفہ صاحب؟ جی بہت شکریہ جی۔ پروز اینڈ کونز بالکل جی دیکھیں، اگر ہم گورنر آج لگاتے ہیں، گورنر ایز اے چیف ایگزیکٹو وہاں بیہیو کرے گا، پیپلز پارٹی کے بھی گورنر ہیں، اگر اس کی تبدیلی ہوئی تو پیپلز پارٹی سے مشاورت کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور ظاہر ہے یہ تو ایسی تعیناتی ہے جس کو پرائم منسٹر سمری بھیجیں گے اور پریزیڈنٹ نے پھر اس کو اپروو کرنا ہے، ورنہ 14 دن ہے پھر دوبارہ جائے گی سمری۔ تو اس لیے ظاہر اگر اس طرح کا اقدام ہم کریں گے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کنفرنٹیشن مول لینے والی بات ہوگی۔ اگر گورنر تبدیل ہوں گے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تفصیلی مشاورت کے بعد ہوں گے۔ اور آپ نے کہا پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے، دیکھیں لامحالہ صوبے میں سیاسی عدم استحکام بڑھ سکتا ہے۔ ایک جماعت جس کی حکومت ہے اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہے صوبے میں اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی میں، تو ظاہر ہے وہ ایجیٹیشن بڑھائے گی۔ اور جو اس کا اگر آپ کہیں کہ ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا، ظاہر ہے جو چیزیں ہم نے اچیو کرنی ہیں، خاص طور پر وہاں پر آپریشن کے حوالے سے، صوبے کو بہتر کرنے کے حوالے سے، تو ظاہر ہے یہ فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ابھی نہیں سمجھتا کہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں گورنر راج جو ہے وہ آن کارڈ ہے یا وہ ٹیبل پہ ڈسکشن میں موجود ہے، لیکن ظاہر ایک آپشن ضرور ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے ہمیں دیوار سے لگاتے ہیں یا دوبارہ 26 نومبر رپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد کے لوگوں کو جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے اور یہاں خون ریزی وہ آ کے کریں۔ تو پھر بحالت مجبوری جو ہے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی آپشن زیر غور نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب 4 دن سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بحرین کے دورے پر تھے، 1 دن کے ان کا کوئی چھوٹا سا چیک اپ تھا لندن ہے، تو 4-5 دن سے کوئی مشاورت ہی نہیں ہے ایسی۔ وزیر اعظم صاحب ملک میں موجود ہوں گے، تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد اس طرح کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سر جو ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے نام سے خیبر ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ بھی 28ویں ترمیم کا حصہ ہوگا، اور ابھی ہمارے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب نے یہ بات کہی کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نون لیگ پختونخوا کے ساتھ خیبر کا ورڈ ایڈ کرنا چاہتی تھی اور کر دی، اور آج ایمل ولی خان کہتے ہیں کہ میک اٹ پختونخوا۔ آپ کی نظر میں نام چینج کرنا کتنا ضروری ہے؟ نون لیگ نے پہلے خیبر کیوں ایڈ کروایا تھا؟ جی بہت شکریہ جی، مجھے اس بات کا چونکہ علم نہیں ہے، اور ظاہر ہے 15 سال ہو گئے ہیں اس وقت کے کیا حالات و واقعات تھے، اور ظاہر ہے اگر ہمارے بھائی ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اگر وہ فرما رہے ہیں تو ان کی بات مستند ہوگی، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت کے پی کی جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے وہ ظاہر اپوزیشن سائڈ پہ آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، ANP ہے، اور پیپلز پارٹی بھی ہماری ظاہر اتحادی ہے وہ بھی ہے، اور ہم خود ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر وہاں کے سٹیک ہولڈر یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر کا نام نکال دیا جائے، صرف پختونخوا رکھا جائے، تو میرے خیال سے کوئی اس میں مضحکہ نہیں ہے۔ اور اگر تمام سٹیک ہولڈرز یا جن کے ووٹوں سے آئینی ترمیم ممکن ہونی ہے اگر وہ کہیں گے تو ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے جی۔